بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بنی اسرائیل جب اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ کی تعداد میں جو بال بچوں کے علاوہ تھی مصر سے نکل کھڑے ہوئے اور فرعون کو یہ خبر پہنچی تو اس نے بڑا ہی تاؤ کھایا اور زبردست لشکر جمع کر کے اپنے تمام لوگوں کو لے کر ان کے پیچھے لگا۔ اس نے تمام لاؤ لشکر کو، تمام سرداروں، فوجوں، رشتے کنبے کے تمام لوگوں اور کل ارکان سلطنت کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ اپنے پورے ملک میں کسی صاحب حیثیت شخص کو باقی نہیں چھوڑا تھا۔ ناظرین، بنی اسرائیل جس راہ گئے تھے اسی راہ یہ بھی بہت تیزی سے جا رہا تھا۔ ٹھیک سورج چڑھتے ہی اس نے انہیں اور انہوں نے اسے دیکھ لیا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، لو اب پکڑ لیے گئے، کیونکہ سامنے دریا تھا اور پیچھے لشکر فرعون۔ نہ آگے بڑھ سکتے تھے نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ آگے بڑھتے تو ڈوب جاتے، پیچھے ہٹتے تو قتل ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسکین دی اور فرمایا، میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے تمہیں لے جا رہا ہوں۔ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کوئی نہ کوئی نجات کی راہ بتا دے گا، تم بے فکر رہو۔ ناظرین، وہ سختی کو آسانی سے، تنگی کو فراخی سے بدلنے پر قادر ہے۔ اس وقت وحی آئی کہ اپنی لکڑی دریا پر مار دے۔ آپ نے یہی کیا۔ اس وقت پانی پھٹ گیا، راستے دے دیے اور پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ ان کے 12 قبیلے تھے، 12 رستے دریا میں بن گئے۔ تیز اور سوکھی ہوائیں چل پڑیں جس نے راستے خشک کر دیے۔ اب نہ تو فرعونیوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہونے کا کھٹکا رہا، نہ پانی میں ڈوب جانے کا۔ ساتھ ہی قدرت نے پانی کی دیواروں میں تاک اور سوراخ بنا دیے کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کو بھی دیکھ سکے، تاکہ دل میں یہ خدشہ بھی نہ رہے کہ کہیں وہ ڈوب نہ گیا ہو۔ ناظرین، بنی اسرائیل ان راستوں سے جانے لگے اور دریا پار اتر گئے۔ انہیں پار ہوتے ہوئے فرعونی دیکھ رہے تھے۔ جب یہ سب کے سب اس کنارے پہنچ گئے، اب لشکر فرعون بڑھا اور سب کے سب دریا میں اتر گئے۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس 1 لاکھ گھوڑے تو صرف سیاہ رنگ کے تھے، جو باقی رنگ کے تھے ان کی تعداد کا خیال کر لیجئے۔ ناظرین، فرعون بڑا کایا تھا، دل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت جانتا تھا۔ اسے یہ رنگ دیکھ کر یقین ہو چکا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کی غیبی تائید ہوتی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہاں سے واپس لوٹ جائیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ قدرت کا قلم چل چکا تھا۔ ان کے جانوروں کے پیچھے فرعون کا گھوڑا لگ گیا۔ آپ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ فرعون کا گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دریا میں لے گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز لگائی کہ بنی اسرائیل گزر گئے اور تم یہاں ٹھہر گئے، چلو ان کے پیچھے اپنے گھوڑے بھی میری طرح دریا میں ڈال دو۔ اسی وقت ساتھیوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو مہمیز کیا۔ ناظرین، سب دریا میں اتر گئے۔ جب یہ سب اندر پہنچ گئے، ان کا سب سے آگے کا حصہ دوسرے کنارے کے قریب پہنچ چکا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا دریا کو حکم ہوا، اب مل جا اور ان کو ڈبو دے۔ ناظرین، پانی کے پتھر بنے ہوئے پہاڑ فوراً پانی ہو گئے اور اسی وقت یہ سب غوطے کھانے لگے اور فوراً ڈوب گئے۔ ان میں سے ایک بھی باقی نہ بچا۔ پانی کی موجوں نے انہیں اوپر تلے کر کے ان کے جوڑ الگ کر دیے۔ فرعون جب موجوں میں پھنس گیا اور سکرات موت کا اسے مزہ آنے لگا تو کہنے لگا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ عذاب کے آ جانے کے بعد ایمان سود مند
نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو فرما چکا ہے، اسی لیے فرعون کو جواب ملا کہ اس وقت یہ کہتا ہے، حالانکہ اب تک شر و فساد پھیلاتا رہا، پوری عمر اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، ملک میں فساد مچاتا رہا، خود گمراہ ہو کر اوروں کو بھی راہ حق سے روکتا رہا، لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے کا امام تھا، قیامت کے دن بے یار و مددگار رہے گا۔ فرعون کا اس وقت کا قول اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی خبر دیتے وقت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کاش آپ اس وقت ہوتے اور دیکھتے کہ میں اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس رہا تھا، اس خیال سے کہیں اس کی بات پوری ہونے پر اللہ کی رحمت اس کی دستگیری نہ کر لے۔ ناظرین، ابن عباس فرماتے ہیں، ڈوبتے وقت فرعون نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اپنے ایمان کا اقرار کرنا شروع کیا، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی بھرنا شروع کی۔ اس فرعون کا منہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت بند کر رہے تھے اور اس کے منہ کیچڑ ٹھونس رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بعض بنی اسرائیل کو فرعون کی موت میں شک پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کی لاش بلند ٹیلے پر خشکی میں ڈال دے تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور ان کا معائنہ کر لیں۔ چنانچہ اس کا جسم اس کے لباس کے خشکی پر ڈال دیا گیا تاکہ بنی اسرائیل کو معلوم ہو جائے، ان کے لیے نشانی اور عبرت بن جائے، اور وہ جان لیں کہ اللہ کے عذاب کو کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی۔ باوجود ان کھلے واقعات کے بھی اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت کچھ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ان فرعونیوں کا غرق ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مسلمانوں کے نجات پانا عاشورے کے دن ہوا تھا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں آئے تو یہودیوں کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے تھے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب آئے تھے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے نسبت ان کے زیادہ حقدار ہو، تم بھی اس عاشورے کے دن کا روزہ رکھو۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔